جی ڈر ہے مجھے، سر جی ڈر ہے، یقین کرو تیل کا ڈر ہے، اتنا ڈرایا جا رہا ہے تیل کے حوالے سے کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قیمتیں یکدم نیچے آ گئی ہیں، تو آج پھر یکدم اوپر چڑھ گئی ہیں۔ اور اب کل گورنمنٹ نے جو ہے نا یہ ہمارا تیل کا ریٹ نیا دینا ہے، تو الامان و الحفیظ لوگ تو بلبلا اٹھے ہیں سر جی، لوگ تو بلبلا اٹھیں گے۔ میں تو بڑا خوش ہو رہا تھا کہ ان کو نواز شریف نے کہا ہے کہ جناب یہ تیل کی قیمتیں واپس لو، اور اب عالمی منڈی میں ظاہر ہے ہمارے سامنے آ رہی ہیں، وہ 81 ڈالر پہ آ کے پھر 100 پہ چلا گیا ہے۔ تو سر جی اس کا اب کیا ہوگا، اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ سر جی یہ صورتحال ہے۔ آئیں جی آپ کو بہت ساری خبروں کے اوپر پردہ اٹھاتے ہیں۔ آج ٹاپک آپ کو جو ہے نا بعد میں بتاتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ کرتے ہیں۔ ایک تو صبح جمعہ ہے، اور جمعہ بلکہ آ گیا ہے، یہ آپ کو جب ویڈیو آئے گی تو جمعہ ہی ہوگا۔ تو جمعے کا سر جی اب گورنمنٹ نے کہا ہے کہ 3 دن چھٹیاں ہوں گی، جمعہ ہفتہ اتوار، 3 دن چھٹیاں۔ اب وہ کل دیکھیں گے کہ وہ سارا آن لائن کام کر رہے ہیں جی، وہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے۔ ہمارے ہائی کورٹ کا بھی نوٹیفیکیشن آ گیا ہے کہ صرف جناب ارجنٹ میٹر لگیں گے، باقی کیس نہیں لگیں گے۔ تو یہ پاکستان نے اعلان کیا ہے، باقی دنیا میں تو کام ہو رہا ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ اس میں کس طریقے سے یہ ہمارے لیے فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ میرے خیال ہے نقصان ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ گھر سے سر جی کام جو ہوتا ہے نا وہ آدھا بھی نہیں ہوتا۔ ہمارا ملک اتنا پڑھا لکھا تو نہیں ہے نا کہ ہر کوئی آن لائن کام کر رہا ہو۔ ہم وکیل ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 80% ہمارے وکلاء اکثر ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار یہ واٹس ایپ پہ میسج آیا ہے، یہ میں نے فارورڈ کیسے کرنا ہے، یہ واٹس ایپ پہ میسج آیا ہے، اس کو میں نے سکین کیسے کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں ادھر نہیں پتہ۔ آپ آن لائن وہاں سبجیکٹ پڑھا سکتے ہیں جہاں سب لوگ پڑھے لکھے ہوں۔ چلے یونیورسٹی میں یا اسٹوڈنٹ میں یہ چل جائے گا، لیکن عام طریقے سے نہیں چلے گا سر جی، عام طریقے سے یہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ آگے آئیں جی، آگے سر جی کہہ رہے ہیں کہ بحرین میں جو ہم سب سے آخر پہ نا جو امام خمینی کے پوتا اور آیت اللہ خامنائی کا بیٹا، جس کا پہلا آج میسج آ گیا اور پوری دنیا میں دھوم مچائی ہوئی ہے، اس کی بات کریں گے، ہمارے ساتھ جڑے رہیں آپ۔ اچھا جی، بحرین میں کہہ رہے ہیں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں اور وہ اپنی حکومت سے خوش نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے امریکہ کو اڈے دیے ہوئے تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہاں رجیم چینج کے نعرے لگ رہے ہیں۔ ہاں جی، کہتے جی اسی وہ رجیم چینج کرنے آئے تھے تو کروا کے جا رہے ہیں۔ یہ نعرہ سر جی رجیم چینج والا امریکہ تک جائے گا، یہ ذہن میں رکھ لیں، امریکہ اور اسرائیل تک یہ جائے گا۔ یہ تیلی برادران کو بھی بہت لوگ سمجھا رہے ہیں، ان کے بڑے ویل وشر ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کی بھی بڑی اہمیت ہوگی ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ترکی نے بھی اسرائیل کی کلاس لی ہے کہ جناب ان کو کہا ہے کہ تو اسرائیل کو شرم آنی چاہیے کہ ان کے جناب لوگ جو ہیں 13 دنوں سے اسرائیل میں بنکر میں ہی لوگ سو رہے ہیں، زمین کے اندر بنکر میں۔ وہ تو بہت ہی ڈرے ہوئے ہیں نا۔ یہ ترکی کے صدر نے کہا ہے کہ جناب ایران میں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں اور اسرائیل میں لوگ تہہ خانوں میں گھس گئے ہیں اور پھر بھی وہ مار رہے ہیں۔ آج ایک انڈین کارسپونڈنٹ عورت تھی، اس نے وہاں کے وہ سارے دکھائے ہیں کیونکہ پابندی لگی ہوئی ہے نا، تو اس نے کہا جی ادھر ایک میزائل گرا ہے، 250 گھر تباہ ہوئے ہیں اور 9 بندے مرے ہیں، ایک میزائل کی بات کر رہی تھی وہ، اور بہت سارے زخمی ہوئے ہیں، اور یہ صورتحال ہے جی۔ وہ دکھا رہی تھی کھنڈر ہی کھنڈر، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جی۔ آگے آئیں جی۔ اچھا یہ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جتنا انڈیا میڈیا ہے نا، جیسے پاکستان کا میڈیا ایران کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، انڈیا کا سارا میڈیا بھی ایران کے ساتھ ہے۔ میں نے انڈیا کے کوئی 5-6 چینل دیکھے ہیں، کہیں سے بھی امریکہ کی تعریف نہیں ہو رہی۔ میرا خیال ہے وہ اس لیے کیونکہ امریکہ پاکستان کی تعریفیں کرتا ہے اور روزانہ کہتا ہے کہ اس کے اتنے ومان گر گئے، اتنے جہاز گر گئے انڈیا کے، یہ ہے وہ ہے۔
6 گر گئے، 7 گر گئے، 8 گر گئے، 10 تک تو وہ گیا ہے۔ تو وہ اس وجہ سے چڑے ہوئے ہیں اور وہ جناب ایران کا ہی ساتھ دے رہے ہیں اور امریکہ کے خلاف ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ امریکہ کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو پاکستانی میڈیا بھی ظاہر ہے ہم بھی ایران کے ساتھ ہی ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو اچھا جی، اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سپریم لیڈر نے جناب کیا پیغام دیا ہے۔ سر جی، سپریم لیڈر نے نر ہونے کا ثبوت دیا ہے، یقین کرو۔ اس نے کہا ہم شہید بچوں کا، خامنائی کا، اپنے شہید لیڈروں کا ہم بدلہ لیں گے، ہم بدلہ لیں گے، کوئی صلح نہیں ہے، اب کوئی صلح نہیں ہے، بالکل کوئی صلح نہیں ہے، ہم بدلہ لیں گے، 160 بچوں کا بدلہ لیں گے، کمانڈر کا بدلہ لیں گے۔ ابنائے ہرمز دوسرا آرڈر تھا، بند رہے گا، کوئی 1 لیٹر تیل نہیں باہر جانے دیں گے دشمنوں کا، جس سے دشمنوں کو فائدہ ہو، نہیں جان۔ آج بھی انہوں نے ایک امریکی جہاز گرایا ہے اور ایک خبر آ رہی ہے کہ انڈیا کے حوالے سے بھی کوئی خبر آ رہی ہے کہ وہاں کے لوگ اس میں ڈوبے ہیں یا مرے ہیں یا جہاز ڈوبے ہیں، اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے تھائی لینڈ کا پہلے آپ کو بتایا تھا، جاپان کا بتایا تھا، عراق کے اندر 2 جہاز گرائے ہیں انہوں نے، امریکی جہاز ڈبوئے ہیں انفیکٹ، تو انہوں نے بہت زیادہ کیا ہے۔ بحریہ انہوں نے مکمل کنٹرول کی ہوئی ہے، اور اگر ابنائے ہرمز کو یہ امریکہ تباہ کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر سر جی تیل کا بحران کے اوپر کوئی بندہ قابو نہیں پا سکے گا، یہ کیونکہ سارا تیل ہی ادھر سے آتا ہے، ہمارے سارے علاقے کا تیل ادھر سے آتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لے، یہ ذہن میں رکھ لے۔ لیکن ہمارے 2 جہاز بحر احمر کی سائڈ سے آ چکے ہیں، اس کا بھی گورنمنٹ بتا رہی ہے۔ اچھا جی، ابنائے ہرمز بند رہے گا، ہم شہیدوں کا بدلہ لیں گے، اور جو ہمارے اسلامی ملک ہیں سن لو، اگر انہوں نے امریکی اڈے ختم نہ کیے، یہ ان کا ہے، اگر انہوں نے امریکی اڈے ختم نہ کیے تو ہمارے حملے جاری رہیں گے۔ یہ بھی سر جی بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت بڑا بیان ہے ان کا، اور بھی بڑا لمبا چوڑا بیان ہے، لیکن یہ بڑی موٹی موٹی چیزیں ہیں۔ اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارا احترام، آئینی حق ہمارا تسلیم کی جائے، 3 شرائط، آئینی حق ہمارا تسلیم کیا جائے، جو ہمارا نقصان ہوا ہے وہ پورا کیا جائے، اور آئندہ گارنٹی دی جائے کہ آئندہ امریکہ ہمارے اوپر حملہ نہیں کرے گا، تو پھر ہم کوئی امریکہ کی بات سنیں گے، ورنہ نہیں سنیں گے، نہیں سنیں گے، ورنہ نہیں سنیں گے۔ یہ سر جی انہوں نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ خود ہی سے اندازہ لگا لیں۔ اچھا جی، اگلی سر جی خبر یہ ہے کہ پاکستان بڑا اہم رول ادا کر رہا ہے الحمدللہ۔ کل پاکستان نے ایران کے صدر سے بات کی تھی، اور پھر ترکی سے بات کی تھی، اور آج وہ سعودی عرب سے بات کرنے گئے ہیں، اور کوشش یہ پاکستان کر رہا ہے کہ امریکی اڈے سعودیہ سے نکل جائیں کم از کم۔ باقی اسلامی ممالک کا انہوں نے ابھی نہیں کیا، کیونکہ ہمارا سعودیہ کے ساتھ ٹھیکہ ہے، سعودیہ سے نکل جائیں، اور سعودیہ، پاکستان، عمان، ترکی، مصر، یہ مل کے جنگ ختم کروائیں، سعودیہ ثالث بن جائے۔ پاکستان کی یہ کوشش ہے سر جی، یہ بڑی زبردست کوشش ہے جو پاکستان کی یہ چل رہی ہے نا، اس کو آپ اپریشیٹ کریں۔ پاکستان اس وقت میدان میں آ گیا ہے۔ حافظ منیر صاحب نے اندر سے ظاہر امریکہ سے بھی رابطے کیے ہیں کہ جناب آپ جنگ بند کی جائے۔ یہ سارے ملک، ترکی اور یہ سارے کہہ رہے ہیں جو امریکہ کے سمجھے جاتے ہیں نا، پاکستان، مصر، عمان، ترکی، یہ سارے ملک جو سعودی عرب، یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جنگ بندی آپ کی جائے۔ 14واں روز آج شامل ہو گیا، 14واں۔ ایران کو سلام، 14 سلام سر جی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایران نے ایسا جواب دیا کہ تواڈے 14 طبق یاد ہو جان گے۔ آج 14واں دن ہے نا، تو ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے 14 طبق روشن کر دیے ہیں۔ یہ مانتے ہیں؟ کہتے ہیں، آج ایک بندہ ٹی وی پہ کہہ رہا تھا کہ کمزور بندہ اگر سروائیو بھی کر جائے نا تو اس کی وہ جیت ہوتی ہے۔
اور ٹرمپ تو کہہ رہے ہیں میں پہلے گھنٹے میں جیت گیا ہوں. تو جناب علی یہ جو حملے ہو رہے ہیں یہ کدھر سے ہو رہے ہیں؟ اب تو تمہارا اپنا جہاز تباہ ہوا ہے آج، امریکی جہاز، یہ پتہ ہے نا آپ کو. تو یہ جناب علی بہت بڑی خبر ہے. اللہ کرے پاکستان اس میں کامیاب ہو جائے تو ہمارا پھر سعودی عرب اور ایران دونوں برادر اسلامی ملکوں کے ساتھ تعلقات ہمارے خراب نہیں ہوں گے. سمجھ گئے ہو نا؟ یہ پاکستان اہم رول ادا کر رہا ہے اور شب و بھائی کر رہے ہیں. جی مبارکہ نہال ہاشمی کا صدر پاکستان نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. صبح گورنر نے ان کا حلف لینا ہے، وہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے ان کا حلف لینا ہے، اور ایم کیو ایم نے کہا کہ ہم حکومت سے نکلتے ہیں. جلدی نکلو، جلدی نکلو. ان کو یہ ایک فکرہ بولو نا، کہہ دو ان کو، اطلال چودھری صاحب بھی کہہ دیں جلدی نکلو. آپ یقین کریں یہ ایم کیو ایم تو ویسے ایسی ہے وہ فوراً ہی پاؤں پکڑ جائے گی کہ نہیں اسی تے گل کی تھی سی این ہوں بندہ گھر گالی نہیں کر سکتا. وہ ایک میاں بیوی لڑ رہے تھے نا، خامد نے کہا اللہ کرے مینو موت ہی آ جائے. تو فرشتہ آ گیا کہندا السلام علیکم. کہندا تو کون ہے؟ میں کہندا موت دا فرشتہ. کہندا کیوں؟ کہتا ہنے تو کیا ہے کہ مینو موت آ جائے. تو وہ کو کہندا ہے یار ہن بندہ گھر گالی نہیں کر سکتا. یہ صورتحال ہے سر جی، ٹھیک ہے. اور باقی جناب علی بہت ساری خبریں ہیں آپ کو ہم تازہ ترین بتا رہے ہیں. پہلے 2 ویڈیو ہم بناتے تھے، اب 3 بنا رہے ہیں. ہمارا منصف کہانی چینل ہے، وہاں بھی آپ کبھی کبھی نظر مار لیا کریں. اور ادھر آپ چینل کو سبسکرائب کریں. سبسکرائب میں کہتا نہیں ہوں تو تسی جڑا نا کر دے نہیں ہو، میں کہتا نہیں ہوں تسی کر دے نہیں ہو. اور اوورسیز والے ہمارے جو دوست ہیں ہمارے ساتھ قانونی مشاورت مفت کرنے کے لیے رابطہ کریں. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور 0300472572، اور گروپ انشورنس کا کیس انشاءاللہ اب عید کے بعد لگے گا. 26 کو لگا تھا، جج صاحب چھٹی پہ تھے، اب انشاءاللہ عید کے بعد لگے گا. ٹھیک ہے جی. منصف اوان تیرا اللہ نگہبان. زندہ باد پاکستان، زندہ باد ہمارا ایران، اور زندہ باد چلے سعودی عرب. ٹھیک ہے نا جی. اور ہم کیا کہیں، اور افغانستان کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اب ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، تم کھوچا ذرا اپنے اوپر نظر ثانی کرو اور یہ دہشت گردی کا ختم کرو. ہمارے ساتھ لڑائی نہ کرو، ہمارا لڑائی نہیں بنتا ہے. ٹھیک ہے. کھوچا دال تراشا مڑے خڑیدہ اور دہشت گردی نہ کڑیدہ. ٹھیک ہے. اور فکر ماکاوا، ہم تمہارا بھائی ہے. ہاں ٹھیک ہے نا جی. ہم تم سب جیل جانا مانگتا ہے.